صاحب یہ 14 مئی والا حال ہوگا، ظاہر ہے 14 مئی کا جو فیصلہ تھا الیکشن کرانے کا اس پر تو عمل درآمد نہیں ہوا. کیا آپ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اب یہ بینچ فیصلہ کرے گا، جو کہ 7 رکنی بینچ ہے، اس کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا؟ اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف فیصلہ آ گیا تو بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل یک طرفہ تھا اور ایک ضد پہ مبنی تھا، اور ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس کے متعلق سبھی نے، تمام سیاسی جماعتوں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ جی آپ فل بینچ بنا دیں، اجتماعی دانش کو جو ہے وہ آپ راستہ دیں. تمام بار ایسوسیشنز نے، تمام بار کونسلز نے جو ہے وہ یہی کہا. تمام جو سینئر لائرز ہیں انہوں نے بھی پیش ہو کے کہا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں اور آپ اس میں جو ہے وہ فل بینچ بنا دیں. جب کسی کی بات کو خاطر میں نہ لایا گیا اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جو کہ کسی اور کو بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا، اور سبھی سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی حالات میں افراتفری لائے گا، انارکی لائے گا، اور اس سے مسائل میں اضافہ ہوگا نہ کہ کمی. تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ عمل نہیں ہوا. پارلیمنٹ نے بھی اس کے اوپر ایک اپنا جو ہے وہ سٹانس لیا. اب جو میری آبزرویشن ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو جتھا، جو لوگ ملوث ہیں، جنہوں نے آرمی ہاؤس میں لوٹ مار کی، وہاں جو کیمپ آفس تھا وہاں سے حساس معلومات کو، آپریٹرز کو جلایا بھی اور چرایا بھی، اٹھا کے لے گئے چیزیں، جنہوں نے پروہیبٹڈ ایریاز میں داخل ہو کے دفاعی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا. ریاست کا اس کے اوپر بڑا واضح ریزالو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی، اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں، اور قانون جو ہے آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ لایا جائے گا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ قرار واقعی جو ہے سزا اور جزا جو بھی جس کا جو ریاست کا تو فیصلہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر اس فیصلے اس کے خلاف آ گیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں مانا جائے گا؟ بہرحال یہ فیصلہ آنے کے بعد ہی ریاست اور حکومت جو ہے وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں گی. لیکن اس بارے میں جو ریاست کی اور جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے، جو اس بارے میں کلیئرٹی ہے، تو مجھے یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ ایسا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل ہو سکے گا. مگر صاحب ایک آج چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. پھر جو ایک پٹیشنر کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ میرا یہ موقف نہیں ہے کہ سویلینز کا آدمی ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. مگر ظاہر بحث یہ ہو رہی ہے کہ جو طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے یا دیگر سے مقدمات ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو. اگر عدالت اس حوالے سے فلٹر لگا دے کہ جی بھائی آپ بتائیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر، کن ثبوتوں کی بنیاد پر یہ کیس انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے بجائے ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے، کون سے ثبوت ہیں، کیا کیا اس شخص نے کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی کیا اعتراض ہوگا؟ یا اگر ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں شاہزیب، سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اور یہ بات نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں. یہ سینئر ترین ججز، اور ان میں سے ایک محترم جج صاحب جو ہیں وہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے اس کی فارمیشن جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے. تو ایک ایسا بینچ جو انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ہے ان اٹس فارمیشن، تو اس کا آپ مجھے بتائیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ کیا اس کا فیصلہ متنازع نہیں ہوگا؟ پھر تو آپ کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں نا. مگر مسئلہ یہ کہ 7 ججز پھر بھی موجود ہیں. 2 سینئر ججز چلے گئے، 9 رکنی بینچ تھا، 7 رکنی بن گیا. وہ ججز سن رہے ہیں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 7 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے کیونکہ 2 ججز نے، جس میں سے ایک نامزد چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض اٹھا دیا کہ جی بینچ نہیں بن سکتا، وہ اس بینچ کو قبول نہیں کرتے.
نہیں، لیکن وہ چلے تو نہیں گئے، ان کو تو مائنس کیا گیا ہے، اور ایک بینچ بننے کے بعد سپریم کورٹ کے موجودہ رولز کے مطابق اس وقت تک کسی جج کو مائنس نہیں کیا جا سکتا تابق کہ وہ خود ریکیوز نہ کرے۔ انہوں نے باقاعدہ اور ریکارڈ یہ بات کہی کہ ہم اس کیس سے علیحدہ نہیں ہو رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو، اس بینچ کی فارمیشن جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اللیگل ہے، اور اس کیس کو سننے سے پہلے جو اپنا پروسیجرل اینڈ پریکٹس ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ صاحب اب مسئلہ یہ کہ عام طور پر ظاہر ہے ججز اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیتے ہیں، مگر ان ججز صاحبان نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی پوزیشن دی، جیسے قاضی فیصل کا نوٹ بھی آ گیا، ہم نے عوام کے سامنے رکھا۔ تو اب اس صورت میں تو پھر آئندہ بھی ایک روایت پڑ جائے گی کہ کوئی جج اپنے آپ کو نہ علیحدہ کرے مگر بینچ پر اعتراض کر دے، تو پھر کیا ایسا پیمانہ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر فیصلے مانے جائیں گے عدالت کے؟ پیمانہ یہی ہوگا کہ جو چیف جسٹس کا جو اختیار ہے بینچ فارمیشن کا اور سو موٹو نوٹس لینے کا، اس کے اوپر کنسنسس ہے۔ پوری وکلا برادری، بارز، بار کونسلز، تمام ججز اور تمام جو اس فیلڈ سے متعلقہ لوگ ہیں، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ 2023 جو ہے وہ بنایا گیا، جس کو یعنی ابھی وہ قانون بنا نہیں تو اس کو سٹے کر دیا گیا۔ یہ آئین میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ قانون کا وہ جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کے انکانسٹیٹیوشنل ہونے سے متعلق یا کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہونے سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن قانون کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جو قانون ابھی بنا ہی نہیں ہے اس کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ویسے یہ اہم نکتہ ہے جس پہ ظاہر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سوال اٹھایا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یک طرفہ طور پہ اس طرح سے معاملات ہوں گے، اور ساتھ پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ خواجہ طارق رحیم صاحب ایک دن پہلے کہتے ہیں قیوم صدیقی صاحب کو کہ کل یہ فیصلہ ہوگا، وہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ صاحب پھر اس میں مسئلہ ہے کہ یہ ان نکتہ، چیزوں کو پیش نظر رکھ کے آپ یہ جو ہے وہ بات سامنے یہ حالات و واقعات ظاہر ہوئے ہیں، یہ عوام کے سامنے سارے حالات و واقعات آئے ہیں، مگر دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قانون بن گیا، عدالت یا تو قانون کو کہہ دے کہ آئین کے منافی ہے یا پھر اسے منظور ہونے دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ اسٹے آرڈر دے دے۔ یہ جج صاحبان نے بھی اعتراض اٹھایا، سینئر قانون دان بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بعد میں اگر عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آئین کے مطابق ہے تو اس کے درمیان میں جو بینچ بنے اور جو فیصلے آئے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھ جائے گا۔ مگر کیا اس کے لیے حکومت کم از کم تیار ہے اور ریاست تیار ہے کہ ملٹری ٹرائل ہو مگر ٹرانسپیرنسی ہو، عوام کے سامنے حقائق ہوں، رائٹ ٹو کاؤنسل ہو، اس کے علاوہ لوگ کے سامنے ہو کہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹرائل ہو رہا ہے، کیونکہ دعویٰ ہے ریاست کا کہ سارے ثبوت موجود ہیں لوگوں کے خلاف جن کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح سے بات کی ہے یہ بات بالکل درست ہے، ہائی کورٹ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے اور سپریم کورٹ کو بھی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی سے متعلق پہلے بھی کوئی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اور ٹرائل کے بعد جو ہے وہ اپیل میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اپیل میں اس ججمنٹ کو جو ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں، ملزم کو بری کر سکتے ہیں یا دوبارہ کیس ریمانڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بینچ یہ کام کرے گا، اس بینچ کی پہلے اپنی فارمیشن جو ہے وہ تو ابو ڈاؤٹ ہونی چاہیے نا، ابو اینی کنٹروورسی ہونی چاہیے۔